اس کا بیچنا بھی حرام. میرے بھائیوں وہ صحابی اٹھ جاتے, بس نبی نے اتنا کہا اٹھتے اور اپنے ہاتھوں سے سب شراب کے مٹکے توڑ دیتے ہیں, جا کر سب شراب کے مٹکے توڑ دیتے ہیں. اور جیسے یہ مسافر کئی دن پہلے خالی اونٹ لے کر گیا تھا, خالی اونٹ لے کر یہ مسافر واپس آتا ہے, خالی ہاتھ واپس جاتا ہے, خالی ہاتھ واپس آتا ہے. روایت کے اندر ہے کہ کچھ لوگ اس کو تانا دیتے, کچھ منافقین تانا دیتے کہ ارے کتنا بیوقوف ہے کہ خالی ہاتھ گیا تھا, خالی ہاتھ آیا. ہمارے نبی کو خبر ملتی, بلا کر کہتے ہیں ایمان سے خالی ہو کر گیا تھا, ایمان کو بھر کر واپس آیا ہے. میرے بھائیوں کیسے صحابہ کرام تھے. میرے بھائیوں حکم ہوتا ہے کہ خریدنا حرام, بیچنا حرام, پینا حرام, کوئی اور فتوا نہیں پوچھا. آج تو ہمارے یہاں تو جہاں مرضی کے خلاف فتوا ملا کہ مسلمان بیچے, جہاں کہہ دیا کہ بھائی تمہارے کاروبار میں سود آتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ مجھے اس میں بہت نفع ہے, تو ایک مفتی کینسل کا دوسرے مفتی صاحب کے پاس جائیں گے, دوسرے مفتی صاحب کو تھوڑا سوال بدل کر ادھر ادھر کر کے, لیکن وہ مفتی صاحب نے بھی کہہ دیا حرام, تو کہا یہ مفتی صاحب بھی بیکار, تیسرے مفتی صاحب کے پاس جائیں گے. اب پھر اپنے سوال کو بدلا, اتنا سوال کو موڑتا, اتنا سوال کو بدلتا ہے کہ وہ ناجائز شکلیں جائز آتی ہے. پھر بیچارہ کوئی مفتی کہتا ہے کہ جائز ہے, تو کہتا ہے کہ دیکھو میں کہہ رہا تھا نا یہ مفتی صاحب یہ برابر واقعی پہلا بدلا ہوا اچھے, یہ مفتی صاحب ہے یہ بالکل برابر ہے. ارے میرے بھائیوں تم سوالات بدل کر ایک مفتی کو دھوکہ دو گے, دنیا میں چال بازی کا معاملہ چلے گا, خدا کے یہاں راست بازی کا معاملہ آئے گا, دنیا میں چال بازی چلے گی. تو میرے بھائیوں میں کہہ رہا تھا کہ صحابہ کرام کو شراب سے بڑی محبت تھی, جیسے آج ہم سب کو, بھائی آج ہم سب کو کس سے محبت ہے؟ آج ٹی وی سے محبت ہے. جس گھر میں ٹی وی نہیں ہو اس گھر کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں, اس گھر کو ہم وقار کی نگاہ سے نہیں دیکھتے جس گھر میں ٹی وی ہو. لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو میرے بھائیوں, برداشت نہیں ہوتی, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ جس گھر میں ٹی وی ہوتی ہے, آپ کو ایک بات بتاؤ کہ اگر ہمارے گھر کے اندر کسی کی تصویر رکھنا ہو تو کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ بھائی آپ میں سے کوئی چاہے کہ میں میرے مرے ہوئے باپ کی تصویر گھر میں رکھوں یا مری ہوئی ماں کی تصویر گھر میں رکھوں, تو کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ ہم کسی کی تصویر گھر میں رکھیں؟ ارے میرے بھائیو اجازت ہے. جب شریعت میں ہمارے مقدس باپ کی, ہماری محترمہ ماں کی تصویر رکھنے کی اجازت نہیں, تو میرے بھائیو سچ بتاؤ کہ کیا شریعت اس کی اجازت دے گی کہ گھر میں ایسی تصویر رکھی جائے جہاں پر ہمیں سوائے خرافات کے کچھ نظر نہ آئے, جہاں سوائے ہمارے اخلاق بگڑنے کے کچھ نظر نہ آئے, جہاں ننگی تصویریں ہو اور وہ ننگی تصویروں کو گھر کا باپ بھی دیکھتا ہے, اس کے معصوم بیٹے بھی دیکھتے ہیں, بہو بھی دیکھتی ہے, ساس بھی دیکھتی ہے, باپ بھی دیکھتا ہے, اس کی جوان لڑکی بھی دیکھتی ہے. میرے بھائیوں یہ معصوم بچے جب دیکھتے ہیں کہ میرا باپ ننگی تصویریں دیکھتا ہے تو یہ معصوم بچے ارادہ کرتے, زبان سے نہیں کہتے, ارادہ کرتے کہ ہم بھی آگے چل کر ننگے بنیں گے. اور میرے بھائیوں جب یہ بیٹا ننگا بنتا ہے تو باپ پھر تعویذ لینے کے لیے دوڑتا ہے, باپ جو ہے نا تعویذ دینے کے لیے دوڑتا ہے, مولانا کوئی ایسی تعویذ دو میرے بیٹے کو شربت میں پلاؤ کہ ہدایت مل جائے. میرے بھائیوں میرے پاس جب آتے تو میں ان سے کہتا ہوں بیٹے کو بعد میں پلانا, پہلے تو خود تعویذ پہن لیتا اور تو وہ تعویذ پہن لیتا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تعویذ تھی. اگر تو نبی کا ہوتا تو تیرے اولاد بھی تیری ہوتی, تو نے نبی کا دروازے کو ٹھکرایا تو تیرے اولاد نے تیرے دروازے کو ٹھکرا دیا. میرے بھائیوں یہ جو گھر میں ہم تصویریں رکھتے ہیں, کبھی آپ نے اس کے بارے میں سوچا؟ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ المصورین الی یوم القیامہ. ہمارے نبی فرماتے ہیں جس گھر میں جاندار کی تصویریں ہوگی قیامت تک خدا کی لعنت برستی رہے گی. جس گھر میں جاندار کی تصویر ہوگی, میں جاندار کی تصویر کہتا جبکہ ہمارے گھر میں ٹی وی کا بٹن کھلتا ہے اور ننگی تصویریں سامنے آتی ہے, سوچو کیا حشر ہوگا, قیامت تک لعنت ہوگی. اور ایک روایت کے اندر ہے اشد العذاب یوم القیامت المصورون, اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت میں سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو تصویر رکھنے والے ہوں گے. قیامت میں سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا. اور ایک روایت آپ کو بتاؤں جو بخاری شریف کی روایت ہے, لیکن اس روایت کو سننے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بھائی ہم سب کو ایک دن مرنا کہ نہیں مرنا, بھائی ایک دن ہم سب کو مرنا کہ نہیں مرنا. بخاری شریف کی روایت ہے. میرے بھائیوں میری بات غلط ہو سکتی ہے اور آپ کی بات بھی غلط ہو سکتی, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حرف بھی غلط نہیں ہو سکتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا
لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ سورۃ او کلب. ہمارے نبی نے فرمایا, یہاں علماء کرام موجود ہیں, آپ ان سے پوچھیں اس روایت کا یہی ترجمہ ہے کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں قدم بھی نہیں رکھتے جس گھر میں تصویر ہو. رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر ہوگی یا اس گھر میں کتے کو پالا گیا ہوگا. میرے بھائی, ابھی ہم سب نے اس کا اقرار کیا کہ ہم سب کو مرنا, بھائی مرنا کہ نہیں مرنا, اور جب مریں گے تو ملک الموت ہماری روح کو کھینچنے کے لیے آئے گا. یہ تو ہم سب جانتے کہ روح کھینچنے کے لیے فرشتہ آتا. اب بتاؤ, ہمارے گھر میں ٹی وی ہے, ہم گھر میں بیٹھے ہیں, ہمارا وقت آ گیا, بھائی ہمارا وقت آئے گا تو ہمیں فرشتے کہیں گے باہر آ جا تیری روح نکالنا, کہیں گے؟ بھائی ہمیں باہر نکالا جائے گا, 2-4 منٹ کا موقع دیا جائے گا. قرآن کریم نے صاف اعلان کر دیا, ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. قرآن کریم کا اعلان ہے جب موت کا وقت آ جائے گا پھر 1 سیکنڈ آگے نہیں, 1 سیکنڈ پیچھے نہیں, اسی دم روح نکال لی جائے گی. اب میرے بھائیو سوچو, ٹی وی گھر میں موجود ہے, آخری وقت ہمارا آ چکا ہے, تو کون سا فرشتہ اندر آئے گا روح نکال کے؟ ارے میرے بھائیو بتاؤ کون سا فرشتہ اندر آئے گا؟ رحمت کا فرشتہ تو آ نہیں سکتا, اس لیے کہ آیا تو نبی کی بات غلط, اور نبی کی بات تو غلط ہو نہیں سکتی. نبی نے فرما دیا, اور نبی کی ایک ایک بات قیامت تک پوری ہو کر رہے گی کہ رحمت کا فرشتہ اس گھر میں قدم بھی نہیں رکھتا جس گھر میں تصویر رکھی ہوگی. میرے بھائیوں, موت کا وقت آیا, رحمت کا فرشتہ اندر نہیں آئے گا. بتاؤ کون سا فرشتہ آئے گا؟ کون سا فرشتہ آئے گا؟ عذاب کا فرشتہ آئے گا. اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ اگر عذاب کا فرشتہ آ جائے موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہوتا. میرے بھائیو سوچو تھوڑی دیر کے لیے کتنی بڑی مصیبت ہم نے ہمارے سر پر رکھی ہے. کاش کہ اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیو, یہ ساری باتیں اسی وقت سمجھ میں آئے گی جبکہ ہم زبان سے نکال کر ہمارے دل میں اس بات کو اتارے کہ مجھے میرے نبی سے محبت ہے. میرے بھائیو, یہ نعرہ بہت اچھا ہے کہ مجھے میرے نبی سے محبت ہے. یہ نعرہ بہت اچھا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں. یہ نعرہ بہت اچھا ہے کہ ہم نبی کو ہر طرف سے ماننے والے ہیں. لیکن میرے بھائیو, زبان سے نہیں. کاش کہ یہ باتیں دل سے نکل جاتی. میرے بھائیو, دل سے نکل جاتی, ورنہ زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. میرے بھائیو, دل ایسا بنا دو کہ اس دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے. صحابہ کرام کو دیکھو, جب نبی سے محبت کی ہے تو ان کا جینا بھی نبی کے طریقے پر تھا, ان کا مرنا بھی نبی کے طریقے پر تھا. میرے بھائیو, جب بدر کا میدان قائم ہوا, بیچارے مسلمانوں کی تعداد 313 تھی. بدر کا جب میدان قائم ہوا, آپ کو معلوم ہے بیچارے مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 313 کی تعداد ہے. اور ہر صاحب, اور آپ کو معلوم ہے کہ جنگ کا دستور ہے کہ جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو اس وقت ایک طرف کفاروں کو کھڑا کیا گیا, ایک طرف یہ 313 مسلمانوں کو کھڑا کیا گیا جن کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے, جن کے پاس اوڑھنے کے کپڑے بھی نہیں ہیں, جن کے پاس پہننے کے پورے کپڑے نہیں ہیں. یہ 313 بیچارے غریب مسلمان ایک لائن میں کھڑے ہیں. روایت کے اندر آتا ہے کہ ہمارے نبی سب کو صف میں کھڑا کر رہے ہیں, اس لیے کہ جو کمانڈر ہوتا اس کے لیے ضروری ہوتا کہ اپنے لشکر والوں کو صف میں کھڑا کرے. اب سامنے کا کمانڈر ابو جہل جو اپنے لشکریوں کو صف میں کھڑا کرتا ہے, اور یہاں کے کمانڈر ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے 313 صحابہ کو ایک لائن میں کھڑا کرتے, ایک صف میں کھڑا کرتے. لیکن میرے بھائیوں, روایت کے اندر ہے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ. یہ صحابی بیچارے اس لائن سے آگے بڑھ جاتے, ان کا پاؤں تھوڑا سا آگے نکل جاتا. ہمارے نبی کہتے ہیں کہ اے سواد اپنی جگہ پر کھڑے رہو. حضرت سواد پھر اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاتے. تھوڑی دیر کے بعد ہمارے نبی جب وہاں سے واپس آتے تو دیکھتے کہ حضرت سواد پھر آگے کھڑے تھے. ہمارے نبی کہتے یا سواد خود مقامت, اے سواد اپنی جگہ پر کھڑے رہو. یہ جنگ کا قانون ہے کہ لائن سے آگے کسی کا قدم نہ جائے. روایت میں ہے کہ ہمارے نبی اس طرف جاتے, جب پھر مڑ کر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت سواد کا پھر قدم آگے. اب روایت کے اندر ہے, میرے بھائیوں کان کھول کر سنیں, روایت کے اندر ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے. ہمارے نبی کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے, حضرت سواد کا قدم آگے ہے. ہمارے نبی وہاں سے آتے اور حضرت سواد کے پیٹ پر نیزہ کا کچوکا مارتے اور کہتے یا سواد کم مقامت, اے سواد کتنی مرتبہ کہا اپنی جگہ پر کھڑے رہو. بس حضرت سواد کے پیٹ پر ہمارے نبی نے ایک کچوکا مارا. حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ اس لائن کے بالکل باہر آ گئے, بالکل باہر آ گئے, درمیان میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے نبی, تو جس مذہب کو لے کر آیا ہے وہ مذہب اسلام ہے, اس میں انصاف ہے. تو نے میرے پیٹ پر نیزہ مارا, میں بھی تیرے پیٹ پر نیزہ ماروں گا.
حضرت سواد کہتے کہ رسول تو نے میرے پیٹ کے اوپر نیزہ مارا ہے، میں بھی آپ کے پیٹ پر نیزہ ماروں گا۔ بس ہمارے نبی کو یہ جملہ سننا ہوتا، وہ 313 صحابہ سنتے، ان کا دل کانپنے لگتا۔ بھائی کون صحابی برداشت کرے گا کہ ان کے سامنے نبی کے پیٹ پر نیزہ مارا جائے، ان کے سامنے نبی کے پیٹ کو زخمی کیا جائے؟ کون صحابی برداشت کرے گا؟ سارے صحابہ حضرت سواد کو پکڑنے جاتے، ہمارے نبی کہتے نہیں، سواد جو کہتا بالکل صحیح کہتا، اسلام کا قانون ہے، جان کے بدلے میں جان لو، کان کے بدلے میں کان کاٹو، ناک کے بدلے میں ناک کاٹو۔ اگر میں نے سواد کے پیٹ پر نیزہ مارا، اس کو حق ہے کہ وہ میرے پیٹ پر بھی نیزہ مارے۔ بس صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے، روایت میں ہر صحابی کا بدن کانپتا ہے، اور سامنے ابو جہل کا لشکر ہے، وہ کفاروں کا لشکر ہے، وہ آپس میں مذاق اڑاتے کہ ابھی تو لڑائی شروع نہیں ہوئی، اس سے پہلے محمد کے ساتھی محمد سے بے وفائی کرنے لگے۔ وہ کفار مذاق اڑاتے یا صحابہ کا دل تھر تھر کانپنے لگتا ہے۔ حضرت سوا تو ایک ہی بات کہتے کہ نبی تم نے میرے پیٹ پر نیزہ مارا، میں بھی تمہارے پیٹ پر نیزہ ماروں گا۔ روایت میں ہے کہ سارے لوگوں نے یہ منظر دیکھا، ہمارے نبی اپنا نیزہ لیتے، حضرت سواد کے ہاتھ میں دیتے، کہتے اے سواد تو میرے پیٹ پر نیزہ مار لے۔ حضرت سواد اس نیزے کو اپنے ہاتھ میں لیتے اور کہتے کہ اے میرے نبی، جس وقت تم نے میرے پیٹ پر نیزہ مارا، میرے پیٹ کے اوپر چادر نہیں تھی، آپ کے پیٹ کے اوپر چادر ہے، چادر ہٹا دو تاکہ بدلہ برابر ہو جائے کہ تم نے بھی پیٹ پر مارا تھا، میں بھی تمہارے پیٹ پر مارا۔ میرے بھائیو سوچو وہ کیسا منظر ہوگا، وہ صحابہ کا دل کیسا دھڑکتا ہوگا، وہ کفار کیسی مذاق اڑاتے ہوں گے، اور ہمارے نبی پر کیا گزرتی ہوگی۔ ہمارے نبی کھڑے ہیں، حضرت سواد کھڑے ہیں، ہاتھ میں نیزہ ہے، سارے صحابہ دیکھتے، ہمارے نبی اپنی چادر مبارک اتارتے، ہمارے نبی کی چادر اترتی ہے، حضرت سواد دیکھتے ہیں، حضرت سواد کے ہاتھ میں نیزہ ہے، حضرت سواد اس نیزے کو زور سے پھینک دیتے ہیں اور سیدھے ہمارے نبی کے پاس جاتے اور ہمارے نبی کے بدن سے چمٹ جاتے، ہمارے نبی کے بدن سے چمٹ جاتے اور ہمارے نبی کے پیٹ مبارک پر بوسہ دیتے، اتنا بوسہ دیتے، اتنا بوسہ دیتے کہ ہمارے نبی ان کو الگ کرتے اور پوچھتے اے سواد کیا تم نے مجھ سے بدلہ لے لیا؟ ہمارے نبی پوچھتے ہیں اے سواد کیا تم نے مجھ سے بدلہ لے لیا؟ حضرت سواد دھاڑے مار کر روتے، کہتے ہیں نبی میں ایک گنہگار انسان، میں آپ سے کیا بدلہ لوں گا، بس میں تو یہ چاہتا تھا کہ یہاں کفاروں کا میدان موجود ہے اور مجھے یقین ہے، وہ صحابی کہتے مجھے یقین ہے میں شہید ہو جاؤں گا، میں چاہتا تھا میری زندگی کا آخری عمل آپ کے بدن مبارک کا بوسہ ہو جائے، میں چاہتا تھا کہ آخری عمل میں آپ کے بدن کو چوم لوں، یہ میری تمنا پوری ہو چکی۔ روایت کے اندر ہے کہ میدان جنگ شروع ہوتی ہے اور حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے صحابی ہوتے ہیں کہ کفاروں کی طرف سے ایک نیزہ آتا ہے اور یہ خدا کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو یہ بھی تو نبی کی محبت تھی، یہ بھی تو انسان تھے، حضرت سواد کے دل میں بھی تو ارمان تھے، ان کے دل میں بھی تو خواہشات تھی۔ میرے بھائیو حضرت سواد نے اپنا آخری عمل نبی کے بدن کا بوسہ لیا، اور ہمارا آخری عمل کیا ہوگا میرے بھائیو؟ ہمارا آخری عمل کیا ہوگا؟ ہمارا آخری عمل اللہ معاف کرے میرے بھائیو، اللہ ہم سب کو معاف کرے، بڑے رونے کی بات ہے، ہمارا آخری عمل یہ ہوگا کہ ہم قبر میں جائیں گے تو وہ چہرہ لے کر جائیں گے جو نبی کو پسند نہیں تھا، وہ چہرہ لے کر قبر میں جائیں گے جو نبی کو پسند نہیں تھا۔ اور میرے بھائیو روایت میں آتا ہے کہ جیسے تو قبر میں ڈالا جائے گا، کل قیامت میں اسی طرح قبر سے نکالا جائے گا، اور میرے بھائیو قیامت میں جب ہم نکلیں گے سب سے پہلے نبی کا دیدار ہوگا، نبی کہے گا اے میرے امتی دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا، جہاں آج مجھے بھی تیرا چہرہ پسند نہیں ہے۔ میرے بھائیو سوچو تھوڑی دیر کے لیے، یہ نبی سے کتنی بڑی غداری ہم نے کی ہے، یہ نبی سے کتنی بڑی بے وفائی ہم نے کی ہے۔ میرے بھائیو میرے جوانوں ایک بات کا ارادہ کرو، خدا کے واسطے ایک بات کا ارادہ کرو۔ دیکھو بیانات اور تقریریں ہم نے بہت سنی ہے، میرے جوانوں یہودیوں کا لباس اتارو، عیسائیوں کا طریقہ پھینکو اور کملی والے کے طریقے کو اوڑھنا بچھونا بنا لو، کملی والے کے طریقے کو اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ یہ گلے میں سونے کی چین، یہ ہاتھ میں سونے کا کنگن، یہ بغیر داڑھی کے چہرے والا مسلمان، یہ فجر کی نماز چھوڑنے والا مسلمان، میرے جوانوں اب وہ وقت نہیں آیا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ میرے بھائیوں ہم نے ایسی ایسی خدا کی آفتوں کو دیکھا کہ اب تو ہمارا دل جھک جانا چاہیے تھا۔ میرے بھائیوں خدا نے خاص کر کے ہم صورت والوں کو بہت آزمایا، بہت آزمایا ہمارے خدا نے، کبھی تعاون کی شکل میں مسلمان کو آزمایا، کبھی زلزلے کی شکل میں آزمایا، کبھی آگ کی شکل میں آزمایا، کبھی بلڈنگوں کو گرا کر آزمایا، اور کبھی
کبھی سیلاب کی شکل میں آزمایا، لیکن میرے بھائیوں ایک حد ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے، اللہ آزماتا ہے، بندہ لائن پر آ جاتا، اللہ فیصلہ کرتا میرا بندہ ہے، لیکن میرے بھائیوں کوئی ایسی جگہ نہ ہو جائے، کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ یہ فیصلہ کر دے کہ یہ اب کام کا نہیں رہا ہے۔ میرے بھائیوں ہم بھی کوئی چیز بار بار خراب ہوتی ہے اس کو بناتے رہتے، استعمال کرتے رہتے، بناتے رہتے، استعمال کرتے رہتے، لیکن ایک دن آتا ہے اس کمپنی کا بنانے والا کہتا ہے کہ یہ چیز اب پہننے کے قابل نہیں، اس کو کسی کچرے کی ٹوکری میں ڈال دو۔ میرے بھائیوں وہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑے کہ خدا یہ کہہ دے کہ اب یہ بندہ میرا بندہ نہیں رہا، اس کو غیروں کے حوالے کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں ہم بھی کوئی چیز بار بار خراب ہوتی ہے اس کو بناتے رہتے، استعمال کرتے رہتے، بناتے رہتے، استعمال کرتے رہتے، لیکن ایک دن آتا ہے اس کمپنی کا بنانے والا کہتا ہے کہ یہ چیز اب پہننے کے قابل نہیں، اس کو کسی کچرے کی ٹوکری میں ڈال دو۔ میرے بھائیوں وہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑے کہ خدا یہ کہہ دے کہ اب یہ بندہ میرا بندہ نہیں رہا، اس کو غیروں کے حوالے کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو میرے جوانوں اور میرے بھائیوں آج ایک پکا سچا ارادہ کرو، دیکھو اٹھنے سے پہلے ایک پکا سچا ارادہ کرو کہ اللہ ہم سب کو 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دے۔ میرے بھائیوں ارادہ کرتے نہیں؟ ارے میرے جوانوں ذرا زور سے کہو، دل کی گہرائیوں سے نکالو کہ اللہ ہم سب کو 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنائے۔ اور میرے بھائیوں ایک عادت اور اپنی زندگی میں ڈالو، بڑی قیمتی عادت ہے، ایک عادت اپنی زندگی میں یہ ڈالو کہ 24 گھنٹے میں 5 منٹ اس کی نکالو میرے بھائیوں کہ ہم خدا کے سامنے رونے والے بنے۔ اور 24 گھنٹے میں 5 منٹ نکالنا کوئی مشکل نہیں۔ میرے بھائیوں رات کو جب بستر پر جاتے فوراً نیند تو نہیں آتی، آتی کسی کو نیند؟ فوراً نیند تو نہیں آتی، تو 5 منٹ اگر خدا کی طرف متوجہ ہو جائے اور صرف شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں سے کہتے تھے کہ تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایک کام کرو رات کو بستر پر جانے سے پہلے 5 منٹ خدا کے سامنے مراقبہ کرو اور یہ کہو کہ اللہ تو نے دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، لیکن میں نے تیرے حق ادا کرنے میں کچھ بھی نہیں کیا۔ بس یہ کہتے جاؤ، خدا کی نعمتیں سوچتے جاؤ۔ شاہ وسیع اللہ فرماتے روز صبح بیدار ہوگا اس کے نام اعمال سے گناہ مٹ گئے ہوں گے۔ میرے بھائیو اللہ تو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ دوڑ کر آئے، اللہ تو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کب روئے۔ اللہ خود ہمارے نبی فرماتے ابکو، ہمارے نبی فرماتے رو، فَإِن لَّمْ تَبْكُوا، اگر رونا نہ آتا ہو فَتَبَاكُوا، رونے کی صورت بنا لو۔ خدا رونے پر بھی معاف کرتا، کوئی رونے کی صورت بناتا خدا اس کو بھی معاف کر دیتا۔ ارے میرے بھائیو ہم سے پیارا خدا کہیں ملے گا؟ ہم سے پیارا خدا کوئی ملے گا کہ ہمارا خدا کوئی روتا ہے تو معاف کر دیتا، کوئی رونے کی صورت بناتا تو اللہ کہتا میں نے معاف کر دیا، کسی کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے اللہ کہتا ہے مجھے اس کو عذاب دینے سے شرم آتی، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں کوئی سینے میں قرآن کریم اتار دیتا ہے، اللہ کہتے ہیں اس کے سینے میں میرا کلام پاک آ گیا، میں نے جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام کر دی ہے۔ میرے بھائیوں کوئی معصوم بچہ روایت کے اندر آتا مکتب میں جاتا ہے اور جا کر الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں یہ چھوٹا معصوم بچہ میری تعریف کرتا ہے، میں نے اس کو اور اس کے ماں باپ دونوں کو معاف کر دیا ہے۔ ارے میرے بھائیوں یہ تو سب کچھ ہے، ہمارا پروردگار تو اتنا پیارا ہے، کوئی ہنستا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔